بسم اللہ الرحمن الرحیم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ سورة الاحقاف آیت نمبر 21 سے، رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کیجئے۔ عاد، قوم عاد اور ان کے بھائی سے یہاں مراد اللہ نے جو نبی ان کی طرف بھیجا یعنی حضرت ہود۔ قوم عاد یہ بھی بہت طاقتور لوگ تھے اور بڑا عظیم الشان شہر انہوں نے بسایا تھا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ایسا شہر تھا کہ جس جیسا شہر اس سے پہلے بنا ہی نہیں تھا، یعنی اپنے زمانے کے ترقی یافتہ ترین اور عمارتیں بنانے کے ماہر ترین لوگ تھے۔ سورۃ الفجر میں اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، ارم شہر جو ستونوں سے بنایا گیا تھا، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسا شہر تھا کہ جس کی مثل شہروں میں بنی نہیں تھی۔ تو ان کی طرف جب انہوں نے ترقی کی اور ان کے پاس دنیا کی فراوانی ہو گئی، طاقت کی فراوانی ہو گئی، بڑے مضبوط گھر بن گئے، تو یہ بھی سرکش ہو گئے، اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ تو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے، ان کو نصیحت کرنے کے لیے حضرت ہود کو بھیجا۔ تو یہاں ان کا تذکرہ ہے۔ اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کیجئے جب انہوں نے احقاف کی سرزمین میں اپنی قوم کو خبردار کیا۔ احقاف موجودہ سعودی عرب کے اندر یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ قوم تھی، اور قرآن نے جن قوموں کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے وہ قومیں ہیں جن کو مکہ والے جانتے تھے، جن کے قصے اور واقعات عاد کو بھی جانتے تھے، سمود کو بھی جانتے تھے۔ قوم لوط کی بستی جب یہ سفر کرتے تھے شام کی طرف تو ان کے راستے میں آتی تھی۔ اسی طرح قوم تبع جو یمن میں جن پر عذاب آیا ان کو بھی جانتے تھے، سبع ان کو بھی جانتے تھے، کیونکہ جن کو جانتے ہی نہ ہوتے، مثلا اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ مونجو دڑو یا ہڑپا کے عذاب کا ذکر کرتا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا، کہتے یہ کوئی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ نے ان انبیاء کا زیادہ تر ذکر فرمایا قرآن میں جن کو یہ لوگ جانتے تھے، اور ان بستیوں سے عبرت لینے کا ان کا قصہ بیان کیا جو ان کے سامنے تھی اور یہ جانتے تھے اور دیکھتے تھے، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ جب انہوں نے احقاف کی سرزمین میں اپنی قوم کو خبردار کیا، احقاف ویسے کہتے ہیں ریتلی زمین کو، اگرچہ وہ علاقہ ریتلا تھا لیکن جہاں پہ یہ بستے تھے وہاں پر یعنی وہ جنگل میں منگل تھا گویا، جیسے صحرا کے اندر بعض اوقات نخلستان ہوتا ہے، وہاں پہ ہر چیز فراوان ہوتی ہے، ان کے پاس ہر چیز فراوان تھی اور فراوانی میں بجائے شکر کرنے کے سرکش ہو گئے۔ اور ان سے پہلے بھی اور بعد میں بھی خبردار کرنے والے گزر چکے ہیں، یعنی حضرت ہود نہ پہلے تھے نہ آخری تھے، پہلے بھی نبی آئے تھے، بعد میں بھی نبی، اور انہوں نے کیا خبردار کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، یعنی ایک دن آنے والا ہے، مجھے خوف ہے کہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو تو تم اس عذاب میں گرفتار ہوگے، لہٰذا میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی وہی آئین توحید ہے جو میں تمہاری طرف لے کر آیا ہوں، اس پر عمل کر۔ اب ان کے سر غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ ایک بندہ آ کر، ہم اتنے ترقی یافتہ، ہم اتنے علوم جاننے والے، دنیا نے ایسی ترقی نہیں کی جیسی ہم نے کر لی، ہم سے بڑا کون ہوگا یہاں پر، اور یہ آ کر ہم پر اعتراض کر رہے ہیں، ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کیا تم
ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیرنے کے لیے آئے ہو؟ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی تو ایسی باتیں کر کے تو چاہتا ہے کہ ہمیں دھوکہ دے اور ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ کر دے۔ یہ رسول اللہ کو بھی کہتے تھے۔ کفار مکہ، سرداران مکہ کہتے تھے کہ آپس میں جب بیٹھتے تھے، جو صاحب اقتدار تھے، بڑے تھے مکہ کے، کہتے تھے یہ جو سارا چکر چلا رہا ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ خود یہ چودھری بن جائے مکہ کا۔ یہ ساری چال ہے۔ جیسے کہ بعد میں بھی بعض نے کہا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی نبی آیا تھا، یہ تو بنو ہاشم نے ملک حاصل کرنے کے لیے سیاست کی تھی اور گیم کھیلی تھی، اور آج ہم نے واپس لے لی۔ تو یہ جو اصل میں خود جس کا محور دنیا ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وہ صاحب اقتدار بھی ہوتا ہے، وہ جو بھی اس کو اپنے اقتدار کے لیے تھریٹ لگتی ہے، خطرناک چیز لگتی ہے، وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے، سوائے اس کے کہ جو اپنے اقتدار اور مال کے نشے کو عقل اپنے دماغ سے دور کر کے اور آرام سے سوچے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دینے کے لیے ہمارے پاس آئے ہو؟ اگر سچے ہو تو وہ عذاب جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ لے آؤ، یعنی ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اگر سچائی ثابت کرنا چاہتے ہو، جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ عذاب ہم پر لے آؤ۔ یہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ لے آؤ، اصل میں کہتے تھے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر تم کہتے ہو کہ تم سچے ہو، ہم تیار ہیں، ہم نے تمہاری بات تو نہیں ماننی، ٹھیک ہے؟ اگر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے لے کے آؤ۔ یہ لے کے آنا کیا تھا؟ یعنی تم جھوٹے ہو۔ جیسے کہتے تھے نا قیامت، اگر تم سچے ہو تو قیامت کب آئے گی؟ صدق اللہ العلی العظیم۔